دین اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، یعنی ایمان، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، ان سے متعلق انشاءاللہ تعالی بہت ہی اہم معلومات فراہم کروں گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام عبادات کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں عارضی طور پہ بھیجا ہے، اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، تاکہ ہم واپس جنت میں چلے جائیں۔ دنیا کام کے لیے ہے، قبر آرام کے لیے بنی ہے۔ جو کام کرتا ہے اسی کو ہی آرام ملے گا، اور اسی طرح جنت انعام کے لیے بنی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اصل زندگی جو ہے وہ جنت بنائی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ابداً ابدا، وہاں ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اور وہاں کی زندگی اصل میں جو ہے وہ انعام ہے اللہ کی طرف سے، اور وہی عیش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس عارضی دنیا میں عیش کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں لائف از ون ٹائم، حالانکہ لائف از ناٹ ون ٹائم، لائف از کنٹینیو۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں بنا دیا تو اب ہم ختم نہیں ہوں گے، ہم انتقال کرتے ہیں ایک صورت سے دوسری صورت میں، ایک حالات سے دوسرے حالات میں۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تھا، پھر ماں کے پیٹ میں داخل کیا، پھر اس دنیا کے پیٹ میں ہم آئے، اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اور پھر اس کی طرح قبر میں عالم برزخ میں رہیں گے، اور پھر آخر میں جو ہے وہ ہم جو ہے جنت یا جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ انتقال ہے محض، یہ کوئی ایسا نہیں کہ بننے کے بعد انسان ختم ہو گیا، اس کی شیپ بدل رہی ہے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دنیا ہمیں ملی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اب عبادت کرنے کی کیا ذریعے ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا، اور اس جسم کے ساتھ ہی ہم عبادت کریں گے، یعنی انسان کو جسمانی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، کوئی بھی اور ایسی عبادت ہے، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے لیے جسم استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ مال بھی دیا ہے، اللہ کی طرف سے وہ تقسیم ہوتا ہے، ہر بندے کو اس کی مقدر کے مطابق اللہ تعالیٰ وہ مال عطا فرماتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کما رہے ہیں، اپنے زور بازو سے کما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ہم ذریعہ بن رہے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، جس کا ہمیں حکم بھی ہے اور وہ ہمیں کرنا بھی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ تقسیم کرتے ہیں، وہ مال ہمیں مل جاتا ہے۔ اب اس مال کو خرچ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے کرتا ہے۔ ایک ہے کہ مال کو براہ راست خرچ کر دیں، مثلا آپ نے کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے، آپ نے جو ہے کسی کو خیرات دے دی، مسجد جو ہے وہ بنوائی، اس کے اوپر خرچ کیا آپ نے۔ اور ایک ہے کہ آپ نے اس مال سے کوئی چیزیں خرید کر کے جو ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جیسے کہ قربانی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں جو جسم دیا، اس قربانی سے متعلق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ جس طرح عمارت کی بنیاد جو ہے یا کسی ٹینٹ کو جب ہم لگاتے ہیں تو اس کے 4 جو ہے سپورٹس ہوتی ہیں، اور ایک درمیان میں ایک سپورٹ ہوتی ہے، تو 5 طریقے سے یہ ٹینٹ جو ہے لگایا جاتا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت ٹینٹ جو ہے دکھائی دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس کا جو سینٹرل سپورٹس ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی ہم نے کلمہ پڑھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ کے بھیجے ہوئے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے بندے ہیں، آپ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان پر ہم جو ہے ایمان لے آتے ہیں۔ اب یہ جو ایمان لے آنا ہے، در حقیقت میں یہ ایک عہد ہے، کانٹریکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا جا رہا ہے کہ میرے اللہ، میرے دل میں جو محبت کی انتہا ہوگی وہ صرف تیری ذات کے لیے ہوگی۔
تو یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، یعنی انسان کو اگر یوں سمجھے کسی سے رغبت ہو، یعنی میلان ہو جاتا ہے، کسی سے انسان ملا اور اس کے ساتھ تھوڑی سی رغبت ہو گئی، اب اگر یہ رغبت کی کیفیت اور بڑھتی ہے تو اس بندے کو ملنے کو جی چاہتا ہے، اس کو طلب کہتے ہیں۔ اور یہی طلب جو ہے اگر اس کی فکر ہو جاتی ہے، سوچ میں آ جاتی ہے، یعنی اس کو بندہ اتنا یاد کرتا ہے کہ وہ طلب بڑھ جاتی ہے، اور یہ کیفیت آپ کہیں گے اس کو اس کے ساتھ محبت ہو گئی۔ تو یہ محبت جو ہے، یہ جو ہے انسان کو اس کے بغیر چین نہیں لینے دیتی، اور یہی محبت اگر بڑھتے بڑھتے اپنی انتہا کو پہنچ جائے، یعنی اپنی آخری کیفیت کو ٹچ کرنے لگے، تو بندہ جو ہے کہیں گے کہ بھئی یہ اس کی عبادت کرتا ہے، اب بت کا پجاری ہوتا ہے، اور وہ بت سے جو ہے اتنی محبت کر رہا ہوتا ہے، اتنی محبت کر رہا ہوتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، بڑی اچھی جگہ پہ رکھتا ہے، اس کے سامنے پوجا پاٹ کرتا ہے، ایسے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اچھی نہیں لگتی تھی، وہ تو اللہ واحد کی عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے ایک دن ان تمام بتوں کو توڑ دیا۔ جب انہوں نے توڑ دیا تو بستی والے جب واپس آئے تو ان کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ وہ کہنے لگے کہ سب آؤ مل کر ابراہیم علیہ السلام کو ہم آگ میں جلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کیفیت ان کی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ان بتوں کی بڑی محبت تھی۔ اب جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اب آپ اندازہ کریں کہ وہ اقرار کر رہا ہے، یہ عہد کر رہا ہے، اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر! یہ اتنا بڑا اعلان کہ فرشتہ لے کر اس کو آسمانوں پر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کو پیش کرنے کے لیے۔ وہ جب جا رہا ہوتا ہے راستے میں اس کو ایک اور فرشتہ ملتا ہے، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ جب ملاقات ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے کو بھئی تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں تو بندے کے یہ کلمہ لے کر اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اور وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں دنیا میں جا رہا ہوں، جس کے لیے تم نے جو ہے جس کا کلمہ پیش کرنے کے لیے اللہ کے پاس جا رہے ہو، میں اس کے مغفرت کا پیغام لے کر جو ہے دنیا میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہو گئی۔ تو یہ کلمہ جو ہے بہت بڑا جو ہے ایک ستون ہے اسلام کا، یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اب اس کے لیے جو ہے کچھ رکن ہیں جو اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ ان میں سے دو رکن جو ہیں بڑے اہم ہیں، ایک ہے نماز اور دوسرا ہے حج۔ جیسے مثال کے طور پہ اب مسلمان ہے اور کافر کے درمیان میں فرق کرنا ہے تو کیا ہے؟ نماز ہے نا؟ اور یہ نماز بندے کو ایسے ہے جیسے 5 دفعہ اس نے غسل کیا، ساری میل کچیل اس کی دور ہو گئی۔ اب یہ نماز 5 دفعہ پڑھنی ہے، لیکن جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اس کو خیالات آنے لگ جاتے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات۔ اور وہ خیالات کیا ہوتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے دنیا کے خیالات ہیں۔ دنیا اس کو ستا رہی ہوتی ہے، کاروبار ستاتا ہے، اس کا مال اس کو ستاتا ہے، اولاد اس کو ستاتی ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں، نماز میں خلل کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے زکوٰۃ کو نافذ کر دیا ایمان والوں پر، اور یہ نماز کے تابع ہو گیا۔ کیونکہ اس لیے تابع ہو گیا کہ یہ نماز کو فائدہ پہنچانے والا کام ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، مال اپنا خرچ کرتا ہے، تو اس کے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے۔ اب دیکھو فائدہ کیا ہوا، جب مال کی محبت نکل جائے گی تو انسان نماز پڑھے گا تو اس کو جو ہے اب نماز میں دنیا کے خیالات نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کے دل سے جو ہے نماز زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت ختم ہوئی۔ تو شریعت نے اس لیے زکوٰۃ کا حکم دیا تاکہ یہ بندہ جو ہے نماز کے اندر اس کے اندر خلل پیدا ہونا بند ہو جائے۔ جس طرح نماز کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو اس کے تابع کر دیا، اسی طرح روزے کو اللہ رب العزت نے حج کے تابع عبادت کر دی۔ آپ دیکھیں کہ روزہ جو ہے وہ کیا عبادت ہے؟ اصل میں روزہ جو ہے وہ چھوڑنے کی عبادت ہے، اس میں چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ مثلا کھانا پینا چھوڑ دیں، میاں بیوی کے تعلقات والے معاملے کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تو یہ ترک عبادت ہے۔ تو اس میں روزہ جو ہے پورا مہینہ
ترک عبادت، یعنی اس میں ترک کی عبادت یوں کہیں گے ہم اس کو، کہ یہ ترک کی عبادت ہے، اس میں پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ ترک کرو، بار بار چھوڑو چھوڑو۔ تو غور کریں کہ حج بھی ترک کی ہی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، حاجی صاحب جو ہیں احرام پہن لیتے ہیں، ساری زینت کو چھوڑ دیتے ہیں، جب احرام پہن کے لبیک اللہم لبیک پکارتے ہیں، پر جو شرائط آتی ہیں کہ بال بھی نہیں کٹوانا، خوشبو بھی نہیں لگانی ہے جی، اور سر کو بھی نہیں ڈھانپنا، اور جو ہے صابن وغیرہ ایسی چیزیں یہ بھی استعمال نہیں کرتے، اور اسی طرح حتیٰ کہ سلا ہوا لباس بھی نہیں پہنتے۔ اچھا، اس دوران جو ہے میاں بیوی کے تعلقات ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ ترک کی عبادت۔ سبحان اللہ، حج کے اندر حاجی صاحب سب چیز چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ انسان کو تھوڑا تھوڑا ترک کی عبادت کی مشق کرواتا ہے۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، میاں بیوی کا مسئلہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ان دنوں میں روزے کی حالت میں جو ہے وہ دور رہتے ہیں۔ اب جب رمضان کا اخیر آتا ہے، اعتکاف کا وقت آ جاتا ہے، تو اعتکاف میں بھی جو ہے اب اس کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے نا، آپ جو ہے بال بچے چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کے یہ مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بھی ترک کی عبادت ہو گئی۔ دیکھیں، ایک اور چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو صلاحیتیں دی ہیں، ایک اس کو عقل دی ہے اور دوسرا اس کو قلب دیا ہے، دل دیا ہے۔ عقل سے علم حاصل ہوتا ہے، جو انسان جو ہے محنت کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے، اور قلب سے انسان کو محبت حاصل ہوتی ہے، یعنی کیف علم کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے اور کیف عشق کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ اب اگر آپ نماز کا تعلق دیکھیں گے، غور کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا تعلق عقل سے ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں کہا کہ بے دہانی سے نہیں پڑھنی، توجہ کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ تو سبحان اللہ، اب علم کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، حضوری ہوگی تو معرفت حاصل ہوگی، ہے نا۔ اب حج کا آپ دیکھیں کہ حج کے اندر کیا ہے، حج کا تعلق عشق کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب اللہ رب العزت کی بھی دو صفات ہے، ایک صفت جلال والی ہے اور دوسری صفت جمال والی ہے۔ اب جلال کا تعلق یہ ہے کہ انسان سہما ہوا ہو، اللہ کا ادب کرے، خائف بن کر کھڑا ہو۔ تو اب یہ چیز جو ہے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ ایسے ہے کہ انسان ایسا کھڑا ہو کہ اس نے ہاتھ کو باندھا ہوا ہو، یا وہ انسان جھک جائے جیسے ہم رکوع میں جھک جاتے ہیں، یا پھر وہ بندہ سجدے میں ہی چلا جائے، یا پھر وہ اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں کسی بڑے کے سامنے بیٹھ جائے۔ اب یہ اللہ کی کبریائی سے متعلق جو 4 صورتیں تھیں نماز میں، ان کو داخل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کا جو غلبہ ہوتا ہے، اور اس کے سامنے انسان جھک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ ایک عہد ہے، وفا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے نے کیا ایک وعدہ کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کی عبادت کروں گا، اور یہ عبادت میں جب کھڑا ہوا تو ایسی اس نے نماز پڑھی۔ تو بہرحال بھئی نماز کو بنانے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی اس وقت ہم نے یہ ایک بات سمجھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے جو ہے جلال، اور اگر ہم اسی طرح دیکھیں جمال کو، تو جمال کا تعلق جو ہے وہ محبت اور عشق والا ہے، یعنی جمال چاہتا ہے کہ کوئی اس کا فریفتہ ہو جائے، اور یہ فریفتگی جو ہے حج کے اندر نظر آتی ہے۔ اور اس حج کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، موٹا پتلا، عورت مرد، بچہ بوڑھا، سب ایک ترانہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ پورے دنیا کے مسلمان مل جل کر رہیں، اجتماعیت بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں کلمہ پڑھنے کی جو توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا، اور یہ جو کلمہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے،
یہ پیمان وفا ہے۔ اس میں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد جو نماز ہے، نماز ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس میں عز و انکساری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والا بندہ، جو اللہ سے وفا کرنے والا بندہ اور جو ہے تعلق جوڑنے والا یہ بندہ، اب عاجز مسکین ہو کر اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے۔ اور جو حج ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اجتماعیت سکھاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کہا کہ محبت سب سے زیادہ اللہ کی ہو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور انسان اپنے آپ کو مٹا دے، پامال کر دے، یہ نماز کا تقاضا ہے۔ اور انسان ایک بن جائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، یہ حج کا تقاضا ہے۔ حج میں کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو یہ جو ہے اس میں نہ کسی کی دل آزاری کرنی ہے، اور اپنے آپ کو جھکانا ہے، اپنے آپ کو پامال کرنا ہے۔ اور یہ حج کا جو ہے ایک مقصد، اور یہ حج کی ایک شان ہے۔ اور عبادات ساری کی ساری اہم ہے، نماز بھی مومن کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، ایمان لانے کے بعد یہ چار جو عبادات اللہ نے دی، یہ ساری کی ساری کتنی عالی شان ہے، اور یہ ساری مل کر جو ہے اللہ کو راضی کرنے والی اور انسان کو سمجھانے والی کہ کس طرح مخلوق کے ساتھ اور خالق کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک کیفیت کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور تاکہ مرنے کے بعد پھر آرام کر سکیں قبر میں، حشر کے دن اللہ سے انعام پا کر جنت میں داخل ہونے والے بن جائے۔ اللہ